السلام علیکم دوستوں، میں عادل تنویر آپ سے مخاطب ہوں اور سعودی عرب کے میڈیا پہ ایک بڑا منفرد قسم کا کیس سامنے آیا ہے۔ ایک سعودی جو کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک غیر ملکی خاتون نے میرا ریپ کیا اور اب پبلک پروسیکیوشن سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے لاکھوں ریال اس سے دلوائے جائیں، عورت کو گرفتار کرو اور پھر ڈیپورٹ کر دو۔ لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا کہ بتایا جا رہا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ پورا اس قصے کی تفصیل سنیے گا اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ غلطی کس کی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک سعودی نے خبر پوسٹ کی ایک خط کی صورت اور بتایا کہ میرا بھائی جس کی عمر 23 برس ہے، اس کے ایک غیر ملکی خاتون سے تعلقات تھے اور اس کے بعد اس کو ایڈز ہو گیا۔ ایڈز ہونے کے بعد جب اس کی تشخیص ہوئی، ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے کنفرم کیا کہ اس کا سورس کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے تعلقات تھے، وہ جانتا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ میرے ایک خاتون کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اس کے بعد خاتون کے بھی ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو پھر پتہ چلا کہ واقعتاً اس خاتون کو ایڈز ہے اور کافی عرصے سے، اور وہ اس کو جانتی بھی ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کمپنسیشن کا مطالبہ کر دیا کہ ہمیں اس کا معاوضہ دلوایا جائے، کیونکہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کو ایڈز ہے، اس نے میرے بھائی کی زندگی برباد کر ڈالی۔ اب اس خبر کو پتہ وہ کس طرح سے پیش کر رہے ہیں؟ اس کو وہ اس طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ اس خاتون نے زبردستی ورغلایا، اس نے جھانسا دے دیا، میرا بھائی چھوٹا تھا، اس کو پتہ نہیں چلا، وہ اس کے ساتھ جسمانی تعلق میں ملوث ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ایک تو گناہ کیا، زنا کیا ایک خاتون کے ساتھ، اور پھر جب بیماری لگ گئی ہے تو اب کمپنسیشن یعنی پیسوں کے لیے اس کو یوں پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے اس خاتون نے زبردستی کی۔ اچھا، میں بڑا خوش ہوں کہ سعودی عوام نے اس خاندان کی خوب درگت بنائی اور کہا کہ ایک تو اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتے ہو، پہلے زنا کر کے منہ کالا کرتے ہو، اور اس کے بعد جب ایڈز ہو جاتا ہے تو پھر اس سے بھی گھٹیا کام یہ کرتے ہو کہ اب پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہو، یہ کہہ کے کہ میرے ساتھ ریپ ہوا ہے۔ تو مطلب تم کیا کوئی خاتون یا کوئی تم نابالغ بچے تھے جو تمہارے ساتھ ریپ ہو گیا؟ تو ریپ نہیں ہے، بلکہ وہ ماں باپ کی لاپرواہی اور غلط صحبت کا نتیجہ۔ تو اس نے ایک یہ جو خاتون بتائی گئی نا، یہ موراکو سے تعلق ہے، اس کا مغربیہ بتائی گئی، مغربیہ کی خاتون ہے۔ تو موراکن خاتون پہلے بھی سعودی عرب کے اندر ان حوالوں سے بڑی بدنام ہیں اور اکثر اوقات ایسے معاملات میں پیچھے وہی نکلتی ہیں۔ لیکن خیر، اب خاتون کو تو گرفتار کیا گیا ہے، اس کو ڈیپورٹ بھی کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ یہ ایڈز کسی اور میں نہ پھیلائے۔ لیکن سعودی نے جو اس کے اوپر ایک کہانی بنائی ہے، اس پہ لوگ خوب لان تان کر رہے ہیں کہ شرم سے ڈوب مرو۔ اگر تم اتنے ہی سچے ہوتے تو تم لوگ اپنا نام ظاہر کرتے کہ تم کون ہو، کس قبیلے سے ہو۔ کام تو تم نے خود شرم والا کیا ہے اور اس پہ اب نام بھی ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے۔ اور جو سٹوری لکھ رہا ہے نا کہ میرے بھائی نے، کسی نے کہا کہ ہو سکتا کہ تم خود ہی ہو جو اپنے بھائی کی بات کر رہے ہو یہاں پہ، اور اس نے بتایا کہ مجھے میرے بھائی کو مفت دوائیاں مل رہی ہیں، اس کا علاج چل رہا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ زندگی تو اس کی اب خراب ہوئی ہے نا، پہلے آخرت خراب ہو رہی تھی جو زنا کر رہا تھا۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے اس گندے کام سے کسی طریقے سے روک دیا ہے، اور اگر وہ یہی کرتا رہتا تو دنیا کا تو پتہ نہیں آخرت برباد تھی، کیونکہ جب اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑا جائے اور انسان اس طرح کے گھٹیا، غیر اخلاقی، غیر شرعی تعلقات قائم کر لیتا ہے تو پھر یہ اللہ کی ناراضی کا سبب بنتا ہے، جو کہ دین اور دنیا، آخرت، تمام چیزوں کی تباہی، بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ناراضی سے بچائے اور اپنی محبت اور رضامندی عطا فرمائے۔